ایک آدمی بھکاری، بھیک مانگنے والا آدمی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بغیر کسی عذر شرعی کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پسارنے والا، جس کے پاس جسم کی قوت ہو، قوی ہو، تندرست ہو، قابل کسب ہو، قوی ہو، مضبوط ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، قابل کسب یعنی کما سکتا ہو، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں، قوی ہے، تندرست ہے، قابل کسب، کما سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ بھیک مانگتا ہے لوگوں سے، اب اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھیے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، امام بخاری، امام مسلم جیسے جلیل القدر محدثین اپنی کتابوں میں روایت لاتے ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر باب سورۃ والشمس وضحاہا کے تحت روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی دنیا میں مانگتا رہتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی گوشت نہیں ہوگا۔ اہل محشر جب دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ آج اسے اس ذلت میں اس لیے مبتلا کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، آج بھیک مانگنے کا شوق چڑھا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح بغیر کسی عذر شرعی کے بھیک مانگنا حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے آپ، یہ کیا ہے؟ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے بھیک مانگنا۔ جس طرح بغیر کسی عذر شرعی کے بھیک مانگنا حرام، ایسے ہی اس بھکاری کو بھیک دینا بھی حرام۔ جس طرح شراب پینا حرام، اسی طرح شراب خرید کر کسی کو دینا یہ بھی حرام۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ خالی شراب پینا حرام، اس واسطے ہمارا گھر کا کام کرنے جو آتے ہیں، ہماری فیکٹریوں میں جو کام کرنے آتے ہیں، ان کو ہم شراب دلاتے ہیں۔ کئی مسلمان ایسے ہیں، حضرت شراب جب تک نہیں پیے گا انہیں کام نہیں کر سکتا، اس واسطے شراب دلاتے ہم۔ ایسے لوگ ہیں، اپنا مکان تعمیر کرواتے ہیں، کام کرنے والوں کو شراب بھی پلاتے ہیں۔ فیکٹریاں ہیں، ان میں لوگ کام کرتے ہیں، ایسے مزدوروں کو شراب بھی پلائی جائے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں تو نہیں پی رہا نا، لیکن اسے سمجھنا چاہیے دیوانے کو، جس طرح شراب پینا حرام ہے، شراب پر مدد کرنا، دلانا، یا شراب کھانے تک گاڑی میں بٹھا کر لے جانا، یا شراب خریدنے کے لیے صرف پیسے دے دینا، یہ تمام کام بھی حرام ہیں۔ اس حرام کام میں اگر کوئی آپ میں سے مبتلا ہوا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ تو حضور فرما رہے ہیں تو بھکاری کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، کس حال میں کہ اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی گوشت نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے شریعت کا؟ آپ جاتے ہیں، لوگ کیا ہے، بڑے شوق سے چلر کراتے ہیں، چندے کا چلر جا کر غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ یہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں، ہماری سنی جامع مسجد بار لین کی بھی اگر میں کام کروں، جا کر دیکھیں آپ باہر، تندرست ہے وہ، ہٹا کٹا مستندہ ہے، وہ آرام سے کما سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، لیکن اس نے بھیک مانگنا ایک پیشہ۔ جب ان کو بولا جاتا ہے بھیک مانگنا چھوڑ، نہیں حضرت ہمارا دھندا چاہیے، آپ کا کام ہے کپڑے سینا، آپ کا کام ہے گھر بنانا، آپ کا کام ہے گاڑی چلانا، ایسا ہمارا خاندانی پیشہ حضرت۔ یہ مطلب کیا پورے خاندان کے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے؟ تو یاد رکھیے، بھیک دینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کسے بھیک دے رہے ہیں، مستحق ہے بھی کہ نہیں، تندرست ہے، آپ کو ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر آپ اسے بھیک دے رہے ہیں، آپ کا بھیک دینا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا۔ یہ فقہ کی کتابیں جا کر آپ پڑھیں، بھیک مانگنا بھی حرام لکھا ہوا ہے، ایسے بھکاریوں کو بھیک دینا بھی حرام لکھا ہوا ہے۔ مت دیجیے آپ۔ ہم کیا سوچتے بھیک دیں گے تو اللہ راضی ہوگا، لیکن یاد رکھیے حقیقت یہ ہے، جو بھیک مانگنے کا حق نہیں رکھ رہا ہے، جو حقدار نہیں ہے بھیک مانگنے کا، اسے بھیک نہیں دینے سے خود اللہ آپ سے راضی ہے۔ جس طرح بھیک دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے ہی بھیک نہیں دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ کس آدمی کو؟ جو بھیک مانگنے کا حق نہیں رکھتا، اس کے باوجود ہاتھ پسارا ہوا ہے، اسے اگر آپ اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے بھیک نہیں دے رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے، جو بھی مانگنے والا یا پیسے اٹھا کر دینا نہیں، اس کا حال پہلے جانچنا۔